نحمده ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کا اسلامی ہجری کیلنڈر بہت بہترین اور متبرک ہے. ہمارے دینی معاملات اسی کے مطابق چلتی ہیں، اس لیے یہ دعاؤں کا، نیک تمناؤں کا بھی ایک اہم موقع ہے. پوری دنیا میں جیسے شمسی سال کی آمد پر نئے پلان بنائی گئی اور نئے ارادے باندھی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اپنی آئندہ زندگی کے لیے ہجری سال کی ابتدا میں لاہے عمل تیار کرنے اور گزرے وقت میں سرزد کوتاہیوں کے ازالے کی بھرپور سعی کرنی چاہیے. کامیاب اقوام آنے والے وقت کی پیش بندی کرتی ہے اور ناکام لوگ غفلت میں بدمست پڑے رہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس کے فلسفے کے ذریعے امت مسلمہ کو وقت گزارنے کے فلسفے سے خوب آشنا کر دیا. اس دنیا میں کچھ بھی دائمی نہیں، نہ ہی عسر و یسر اور نہ ہی کچھ اور. البتہ انسان کو اس کی جد و جہد کا ثمرہ ضرور ملتا ہے. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ کر جو عزم اور ارادے کر لے، پھر عمل کی راہ پر چل نکلے تو کامران ٹھہرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو نئے سال میں نیا بن جانا چاہیے. مختلف قسم کے چیلنجز کے درمیان زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے اور اس کے سالوں میں سے ایک سال اپنا دورانیہ پورا کر کے رخصت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنی کائنات میں یہی قانون ہے. دن گزرتے ہیں، مہینے پلٹتے ہیں، سال پر سال بیتتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. گزشتہ سال کی صرف یادیں ہی باقی رہیں گی، اور اس طرح کہ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. دعا ہے کہ ہمارے اس سال کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے لیے فتح و نصرت اور خود مختاری کا پیغام بنا دے. ہم امید اور نیک شگونی کے ساتھ اپنی جد و جہد کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ اس میں مزید تیزی لائیں. اگرچہ امت مسلمہ اندھنک حوادثات، مصائب اور آلام سے دوچار اور افتراق کا شکار ہیں. جسد ملت زخموں سے چور ہے. دنیا کے کتنے ہی مقامات میں فرزندان توحید کا خون بہایا جا رہا ہے. ایسی رعونت اور بے رحمی سے ان کے جسم اڑائے جا رہے ہیں جن سے پہاڑ ریزہ اور جگر چھلی ہو جائے. باوجود ان حالات و واقعات کے یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مایوسی کی گڑھوں میں دھکیل دیں اور نامرادی کے اندھیروں میں ڈوب جائیں. اس لیے مایوسی سے تاریک اندھیروں کی تہی اور مضبوط ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اور فرمایا: اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے. اور جب دلوں میں مایوسی جگہ بنا لے، وسیع اور فریق سینے اس کی وجہ سے تنگ ہو جائیں، غیر مطلوب احوال مستقل ڈیرے ڈال لیں اور مصائب پے در پے چلتے چلے جائیں، سوائے ایسے حالات میں اور مایوسی کی ایسی کیفیت میں مدد آتی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا اپنے لطف و کرم سے احسان فرماتا ہے. نا امیدی اور مایوسی کی گھڑیوں میں امید کی تیغ آبدار اور نیک شگونی کی ڈھال سے کارآمد چیز کوئی نہیں. امید سے عمل کی مشقت کم ہو جاتی ہے، مایوسی اور اکتاہٹ کا ازالہ ہوتا ہے، اور رات کے شدید اندھیرے کے بعد نئی صبح کا تابہ سورج طلوع ہوتا ہے.
اگر گزرا ہوا دن واپس نہیں آیا تو کیا ہوا؟ ہمارے سامنے ایسا دن ہے جس سے ہم دنیا کو روشن اور حمد سے معمور کر دیں گے۔ فجر کے وقت تر و تازہ نسیم کی جھونکے ہمیں تر و تازہ کر دیں گے۔ اس سے عزیمت کی روح پھوٹے گی، خود اعتمادی اور آگے بڑھنے کے ولولے بیدار کرنے ہوں گے، اور یہی شریعت ربانی کا نور ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والا نورانی سبق ملتا ہے۔ کتنی ہی کمزور قومیں جنہوں نے زوال کے بعد عروج پایا، بے نام ہونے کے بعد پھر سے نامور ہو کر اٹھیں۔ اپنے پڑوس میں دیکھیے کیسے ظلم و طغیان اور رعونت سے بھری گردنیں چند ہی سالوں میں شکست خوردہ اپنی بلوں میں لوٹا دی گئی۔ یہ سب ممکن ہوا اور صرف عزیمت کی راہ نے ناممکنات کو ممکن میں بدل دیا۔ ہمارا رب ہمارا مولا ہے جس کی رحمت ہم امید رکھتے ہیں۔ فلسطین میں ثابت قدم مسلمان ہمارے بھائی بھی اسی رب پر توکل کیے اس راہ پر گامزن ہیں جس کے آخر میں شادمانی اور کامرانی کا مقدر ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر مقام پر فتح مبین کی صبح طلوع ہونے جا رہی ہے۔ ہر پہاڑ اور ہر ٹیلے پر فتح اسلام کا مقدر ہے۔ خواہ کمینے دشمن جمع ہو جائیں اور ظلم و دہشت گردی اور جرائم کا دائرہ کتنا ہی وسیع کر لیں، یہ میرے اللہ کا قانون ہے۔ فی الوقت یہ ایک امتحان ہے اور تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ مایوسی میں کوئی خیر نہیں، خیر تو امید میں ہے۔ شجاعت اور پیش قدمی کی جڑیں انسان کے دل میں گھر کر جائیں تو اس امت سے نصرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اپنے اصول و مبادئ کے ساتھ مکمل وابستگی لازم اور اللہ کے حکم سے اسی راستے پر چل کر منزل مراد پانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص اللہ کے ہاں کسی چیز کا طالب ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، تاہم اپنے فعل سے اپنے قول کی تصدیق کرنا لازمی ہے، اس لیے قول کی قوت عمل سے ہوتی ہے۔ وقت سانسوں سے عبارت ہے جو دوبارہ نہیں آئے گی۔ جو اس بات سے غافل ہو اس کا وقت ختم ہوا اور اس کی حسرتوں کا تب ٹھکانہ نہیں ہوگا جب ضائع ہونے والی چیز کی حقیقت اس پر کھلے گی تو یہ اسے لوٹائے جانے کا مطالبہ کرے گا، لیکن اسے لوٹانا محال ہے۔ ہر انسان اپنی عمر کے گھوڑے پر سوار ایسے سفروں پر رواں دوا ہے جو دنوں اور مہینوں کی صورت فنا ہو رہا ہے، صبح و شام کرتا ہے، ہر لمحہ دنیا سے دور اور موت سے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ جماعت سے وابستگی اور شریعت کے احکام کی پابندی کو اپنا شعار بنانا، نوجوان نسل پر توجہ اور اسے سنبھالنے کی دگ و تیز کرنا، باہم رابطے کے وسائل ذرائع ابلاغ کو خدمت اسلام کے لیے بروئے کار لانا، یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ اپنے اس سال کا آغاز سچے دل سے سخت محاسبے اور تمام برائیوں سے پکی توبہ کے ساتھ ہو، نیک اعمال پر مداومت کے ساتھ آئندہ سال کے اعمال ناموں میں وہ کچھ درج کرائیں جو ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔